الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ بلکہ کئی معجزات کا مجموعہ سرکار کا سفر معراج کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے تقریباً 11.5 سال بعد آپ کا یہ معجزہ معراج رونما ہوا، آپ کو معراج کروائی گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اور مسجد اقصی کا تعارف یہ ہے کہ الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ سیر اس لیے کروائی گئی لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی خاص نشانیاں دکھا دیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ حضور کے سفر معراج کا یہ حصہ جس کو زمینی معراج کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کا معراج کا تذکرہ یہاں اس آیت کریمہ میں ہوا۔ پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا تذکرہ کیا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر حریم کبریا میں پہنچنے کا تذکرہ احادیث طیبہ میں خود ارشاد فرمایا۔ یہاں جو آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی گئی اور رات کے تھوڑے سے حصے میں کروائی گئی، اور اس لیے کروائی گئی تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی خاص نشانیاں دکھا دیں۔ یہ سفر کیسے ہوا اس کی تفصیل تو عرض نہیں کر سکوں گا، البتہ اختصار کے ساتھ چند اشارات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر، یعنی حضرت ام ہانی کے گھر، یہ حضور کی چچا زاد ہمشیرہ ہیں، حضرت علی کی حقیقی بہن ہے، سرکار ان کے گھر آرام فرما تھے۔ جبریل امین فرشتوں کے ساتھ رب العالمین کا پیغام لے کر
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار سے یہ عرض کی کہ مالک کریم آپ سے ملاقات فرمانا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، سرکار حضرت ام ہانی کے گھر سے حتیم میں بیت اللہ شریف کے مطاف میں تشریف لائے۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب اس سفر کی تیاری کا آغاز فرمایا، اور یہ تیاری ایسی شان و شوکت سے تھی کہ فرشتے سرکار کے اعزاز کے لیے، سرکار کے اکرام کے لیے ہزار ہا کی تعداد میں حاضر ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری فرما رہے ہیں۔ تو سرکار نے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد جب حتیم کے اندر سرکار نے تھوڑی دیر آرام فرمایا تو حتیم کعبہ میں سرکار کو لٹا دیا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ سینہ مبارک چاک کر کے دل اقدس کو باہر نکال کر دھویا گیا، اور پھر سینہ مبارک کو دوبارہ سی دیا گیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ سرکار کا جو شق صدر ہوا یہ زندگی میں 4 دفعہ ہوا۔ پہلی دفعہ جب حضور اپنے بالکل بچپن میں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے، یہ بالکل بچپنے کی عمر تھی، اس وقت پہلی دفعہ سرکار کا شق صدر کیا گیا۔ دوسری دفعہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی تو اس وقت شق صدر کیا گیا۔ تیسری دفعہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان نبوت فرمانے کا حکم دینا تھا تو اعلان نبوت سے پہلے سرکار کا شق صدر کیا گیا۔ اور چوتھی دفعہ یہ معراج کی رات جب حریم کبریا میں سرکار کا حاضری کا ارادہ تھا تو اس وقت شق صدر کیا گیا، اور ہر موقع پر شق صدر کرنے کی حکمت اپنی تھی۔ اس موقع پر حکمت یہ تھی کہ عام طور پر جب عام بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے، یعنی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو صاف کر لے، اپنے بدن کو دھو لے۔ تو یہ حاضری چونکہ عالم ظاہر کی حاضری ہوتی ہے، اس لیے ظاہری جسم کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عام حاضری کی طرح حاضری دینے کی تیاری نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس مقام قرب میں، دنا فتدلا کے مقام میں، بلکہ فکانہ کعبہ قوسین او ادنا کے مقام میں خاص حریم کبریا میں حاضری کا ارادہ فرما رہے تھے۔ اور یہ حاضری عالم ظاہر کی حاضری نہیں ہے، عالم باطن کی حاضری ہے۔ اس لیے جب عالم ظاہر کی حاضری دینی ہو تو ظاہری جسم کو دھونا ضروری ہوتا ہے، اور سرکار عالم باطن کی حاضری کی تیاری فرما رہے تھے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باطن مبارک کو بھی دھو دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب انور میں حکمت اور ایمان کو بھر دیا گیا، اور سرکار کا شق صدر کر کے سرکار کا قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگا۔ براق پر سرکار سوار ہونے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لجپالی اور امت پر کرم نوازی دیکھیں کہ فرشتوں کا بے انتہا جلوس ہے جو سرکار کے اعزاز کے لیے آیا ہے۔ جنت کی منتخب سواری بھی آ گئی ہے، جبریل بھی آ گئے ہیں، میکائیل و اسرافیل بھی آ گئے ہیں، عزرائیل بھی آ گئے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار آ گئے ہیں، ہزارہ فرشتے یہاں پر موجود ہیں۔ سرکار کا جلوس جانے والا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ اتنا اکرام اور اتنا پروٹوکول، سرکار جب اس پروٹوکول کو، اعزاز و اکرام کو دیکھتے ہیں تو سرکار کو اپنی امت کی فکر آ جاتی ہے۔ سرکار کو یہ خیال آتا ہے کہ آج میرے لیے تو اتنا اعزاز و اکرام ہے، لیکن کل قیامت کا وہ دن جس کے بارے میں کہا گیا کہ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اور اس دن
میری امت نے پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط کی لمبائی اتنی زیادہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 30,000 سالہ مسافت کی وہ راہ ہے، اتنا لمبا وہ سفر پل صراط کا۔ تو میری امت جب قبروں سے اٹھے گی اس وقت پریشان حال ہوگی، نامہ اعمال میں گناہ بھی ہوں گے، اس وقت اتنا لمبا پل صراط کا وہ رستہ یہ میری امت کیسے طے کرے گی؟ میرے لیے مسافت اگرچہ بڑی لمبی ہے لیکن سواری بھی بڑی اعلیٰ آ گئی، ساتھ میں چلنے والے بھی بڑے اعلیٰ آ گئے، میری امت کے لیے اتنی لمبی مسافت کا اہتمام کیا ہوگا؟ یہ خیال مبارک سرکار کو آیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب سے پوچھو پریشانی کس بات کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے لیے تو اتنا اکرام ہے، اتنا پروٹوکول ہے، میری امت کے لیے کیا بنے گا؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب پریشان نہ ہوں، آپ کی امت کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ بلکہ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی امت کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں، میرے پروں پر سے پاؤں رکھتے ہوئے وہ پل صراط سے یوں گزریں گے کہ وہ 30,000 سالہ راہ انہیں ایک لمحے کے اندر گزار دی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب براق پر سوار ہوئے تو اب براق وہ شوخی کرنے لگا اور شوق سے اچھلنے لگا۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں تجھ پر کون سوار ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی قسمت پر ناز کیوں نہ کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے لیے مجھے منتخب کیا گیا۔ باقی بھی تو بڑے براق تھے لیکن انتخاب میرا ہوا، اپنی قسمت پر فخر کر رہا ہوں، اور سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ حضور جس طرح آج مجھے اپنی سواری ہونے کا شرف آپ نے بخشا ہے، کل قیامت والے دن آپ کے لیے تو سارے براق تڑپ رہے ہوں گے کہ حضور ہم پر قدم رنجا فرمائیں، حضور قیامت والے دن بھی مجھے ہی منتخب فرمائیں، وہ خدمت بھی مجھے ہی عطا فرما دیں۔ تو یہ میں درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وہ درخواست قبول فرمائی۔ اب سرکار کا یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رستے کے اندر دائیں بائیں یا کسی طرف سے بھی کوئی آواز آئے تو آپ اس آواز کی طرف کان نہ دھریں، متوجہ نہ ہوں، اپنے مقصد اور اپنی منزل کی طرف متوجہ رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ براق پر سوار ہو کر جب چلے تو براق کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ اس کا ہر قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کا قدم وہاں پر جاتا تھا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی باگ پکڑتا تو وہ تیز دوڑتا اور اگر چھوڑتا تو پھر تو وہ ہواؤں میں اڑتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر جب نکلے تو رستے میں دائیں طرف سے ایک آواز آئی، یا محمد لا تعجل انک اخطأت الطریق، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی جلدی نہ جائیں، آپ رستہ بھول گئے ہیں۔ سرکار نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد بائیں طرف سے آواز آئی، اس نے بھی یہی کہا کہ آپ رستہ بھول چکے ہیں۔ سرکار نے اس طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑھیا سی سرکار کے سواری کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی تھوڑی دیر تو ٹھہریں، میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ سرکار نے اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں فرمائی، اپنا سفر جاری رکھا۔ سرکار نے جب تینوں کی طرف توجہ نہیں فرمائی تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے کسی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی، اس لیے کہ پہلے آواز دینے والا وہ ایسا تھا کہ اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت یہودیت میں مبتلا ہو جاتی۔ دوسری طرف آواز دینے والا ایسا تھا کہ اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت عیسائیت میں مبتلا ہو جاتی۔ اور تیسری جو بڑھیا آپ کو نظر آئی یہ دنیا تھی جو بناؤ سنگار کر کے آپ کے سامنے آئی تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تو پھر آپ کی امت آخرت کے معاملات پر دنیا کو ترجیح دینے لگتی۔ لیکن آپ نے کسی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت نہ یہودیت کی طرف متوجہ ہوگی
نہ عیسائیت کی طرف متوجہ ہوگی، اور جب دنیا اور آخرت میں کسی کو ترجیح دینے کا معاملہ آئے گا تو آپ کی امت دنیا کو ترجیح نہیں دے گی بلکہ آخرت کو ہی ترجیح دے گی۔ یہ ایک استعارہ تھا، اور سرکار کو یہ تسلی دینا مقصود تھی کہ اے محبوب، آپ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ باقی انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی امتوں نے دین کو بگاڑ دیا، شریعتوں کا چہرہ مسخ کر دیا، تو آپ کو یہ فکر ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، یہ کیا کریں گے؟ تو محبوب کو بتایا گیا معراج کی رات کہ محبوب اپنی امت کے بارے میں اس لحاظ سے فکر مند نہ ہوں، آپ کے بعد آپ کی امت نہ یہودیت کی طرف مائل ہوگی نہ عیسائیت کی طرف مائل ہوگی، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح بھی نہیں دے گی، ہمیشہ دین پر قائم رہے گی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے اس سفر کے اندر میرے سامنے 3 قسم کے آدمی ظاہر ہوئے، ایک جوان، ایک بوڑھا، اور ایک بالکل ہی ادھیڑ عمر کا۔ یہ 3 قسم کے جب انسان ظاہر ہوئے تو میں نے جوان کی طرف توجہ فرمائی، نہ بوڑھے کی طرف نہ ہی بالکل ادھیڑ عمر کی طرف۔ تو حضرت جبریل امین نے مجھے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ بھی آپ نے درست فیصلہ فرمایا، اس لیے کہ جو بوڑھا ہے یہ بڑھاپا دولت کی علامت ہے، اور یہ جو ادھیڑ عمری ہے یہ بخت کی، عزت کی علامت ہے، اور جو جوانی ہے یہ عافیت کا ایک استعارہ اور علامت ہے۔ تو آپ نے نہ دولت کے استعارے کو ترجیح دی اور نہ ہی بخت کے استعارے کو ترجیح دی، بلکہ آپ نے عافیت کو ترجیح دی، اور عافیت وہ ہوتی ہے کہ ہر کام بخیر ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت دنیا کے اندر بھی عافیت کے ساتھ رہے گی، آخرت کے اندر بھی عافیت کے ساتھ رہے گی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک کے اندر شہد، ایک کے اندر شراب۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے شہد کو اختیار فرمایا، ایک کے اندر دودھ اور ایک کے اندر شراب۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے دودھ کو اختیار فرمایا، تو مجھے یہ کہا گیا کہ محبوب آپ نے فطرت کو انتخاب فرما لیا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک اس طرح کی عجائب قدرت پر مشتمل۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک مقام پر پہنچا، مجھے جبریل امین نے کہا کہ حضور یہاں سواری سے اتر کر نوافل ادا فرمائیں، اس لیے کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس مقام سے گزرا جہاں وادی سینا ہے، وہاں پر بھی میں نے نوافل ادا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت سے گزرا، وہاں بھی میں نے نوافل ادا کیے۔ یعنی ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہوا، سیر کرتا ہوا، میں جب بیت المقدس میں پہنچا تو میرے استقبال کے لیے وہاں پر انبیاء کرام تشریف فرما تھے، انہوں نے حضور کا استقبال کیا، اور پھر حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آگے بڑھیے، مصلی امامت آپ کا منتظر ہے، انبیاء کو آپ امامت کا شرف عطا فرمائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ سرکار نے انبیاء کو امامت کروائی۔ امامت کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد انبیاء بیٹھے ہیں، سرکار بھی تشریف فرما ہے، اب نبیوں کا ایک جلسہ منعقد ہوا، اور یہ جلسہ اس طرح کا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح بادشاہ وقت اپنے وزراء میں جلوہ گر ہوتا ہے تو ہر وزیر اپنا اپنا تعارف پیش کرتا ہے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، تو باقی نبیوں نے اس جلسے میں فردن فردن کھڑے ہو کر اپنا تعارفی خطبہ ارشاد فرمایا۔ مثلا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا تعارف اس انداز سے کروایا کہ الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جس نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ آتش نمرود مجھ پر گلزار بنا دی گئی، جس نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ بعد والے سارے دین میری ملت قرار پائے، سارے دینوں کے اندر میرا ذکر خیر باقی رکھا۔ اپنا تعارف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، وہ اپنا خطبہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما،
پاک ہے وہ ذات اور ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلیم اللہ بنایا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جسے اس نے کافی معجزات عطا فرمائے اور ہر معجزہ ہی بے مثل. مثلا من و سلوہ مجھ پر اتارا گیا، پانی کے چشمے میرے ہاتھ سے اس پتھر سے جاری کیے گئے، یعنی اپنا تعارفی خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا. پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنا خطبہ، اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ ہوں جسے اللہ رب العالمین نے زبور عطا فرمائی اور مجھے لحن داؤدی عطا کیا گیا. اور آپ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو کہتے ہیں ہواؤں کے اندر پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، اتنی خوبصورت آواز. لحن داؤدی ضرب المثلی آپ کی آواز کے حسن سے ہے. مجھے لحن داؤدی عطا فرمایا، لوہا میرے ہاتھ کے اندر نرم کر دیا گیا. جو فضائل اللہ نے دیے، جو کمالات اللہ نے دیے، انہوں نے اپنے تعارف کے اندر وہ گنوائے. ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف یوں پیش کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ حکومت بخشی جو میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں بخشی. جنوں کو میرا لشکر بنا دیا گیا، ہواؤں کو میرے تابع کر دیا گیا. یعنی اپنے کمالات آپ نے گنوائے. سارے نبی اپنے اپنے کمالات گنواتے گئے. سب نبیوں کا جب تعارف ہو چکا، اپنے کمالات کا تذکرہ انہوں نے کر دیا، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ صدارت دینا تھا. سارے نبیوں نے اپنے ذاتی کمالات گنوائے، کسی نبی نے اپنی امت کا تذکرہ نہیں کیا. سرکار کا جب صدارتی خطبہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی کمالات کے ساتھ ساتھ اپنی امت کا بھی تذکرہ فرمایا. سرکار نے اپنا تعارف کروایا کہ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے امام الانبیاء بنایا اور میری امت کو خیر الامم بنایا، میری امت کو اولین مرضی میں بنایا اور میری امت کو آخرین میں سے بھی بنایا. میری امت کو ایسے بنایا کہ ان کے سینوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا خزینہ بنا دیا، اور میری امت کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا کہ میری امت اپنے دین پر قیامت تک قائم رہے گی. میری امت کے لیے اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھا. تو حضور نے اپنی امت کو اس وقت بھی یاد رکھا. پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف سفر کی ابتدا فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے میں آسمانوں کی طرف سیر کے لیے جب چلا تو رستے میں بے شمار معجزات، بے شمار عجائب دیکھے. آسمانوں سے گزرتے ہوئے بھی ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی. جب آسمانوں سے بھی گزر گیا تو پھر سدرۃ المنتہا کا مقام آیا. یہ وہ مقام تھا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ سارے فرشتے سدرۃ المنتہا کے مقام پر اکٹھے تھے. وہاں بیت المعمور کے اندر سرکار کے لیے ایک کرسی سجا دی گئی. سرکار اس پر تشریف فرما ہو کر جس طرح مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو خطبہ دیا، ان کی امامت کروائی، اسی طرح بیت المعمور میں فرشتوں کو سرکار نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کی بھی سرکار نے امامت فرمائی. اور فرشتے اتنی کثرت سے کہ سارے فرشتے سرکار کا دیدار کرنے کے لیے اکٹھے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گزرے. سرکار فرماتے ہیں کہ اس سے آگے میں مقام مستویٰ پر پہنچا. یہ وہ مقام ہے، اتنا بلند ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ساری مخلوق اس سے نیچے رہ جاتی ہے، اور اس پر کھڑا ہونے والا ساری کائنات پر مطلع ہو جاتا ہے. اس مقام پر میں کھڑا تھا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین کے اوامر اور اس کی تدبیرات کا ظہور ہوتا ہے. اس مقام پر جب کھڑا تھا تو ساری مخلوق میرے سامنے بھی تھی، اوامر اور تدابیر الہیہ وہ مجھ پر منکشف بھی تھی. اس مقام سے آگے گزرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں کہ میں بڑا سفر کر کے عرش الہی کے نچلے کونے تک پہنچا، زیر عرش الہی پہنچا. اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ وہاں سے سفر کرتے کرتے میں عرش الہی کے جو وہاں مکین ہیں ان تک پہنچا. اور یہ میں تو وقت کے اختصار کے ساتھ بڑا مختصر سا عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ سفر اتنا زیادہ ہے کہ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. سرکار صرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ سفر کتنا زیادہ ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں زیر سائے عرش تھا تو وہاں پر ہزار حجابات تھے، پردے تھے. ان میں سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 پردے مروارید کے، 70,000 پردے زمرد کے، 70,000 پردے یاقوت کے، اور 70,000 تاریکی کے، 70,000 پانی کے، اتنے ہی ہوا کے، اتنے ہی آگ کے، یعنی یہ 70,000 پردے. اور سرکار فرماتے ہیں ہر پردے میں موٹائی اتنی کہ کئی ہزار سالوں کی راہ، اور ان کے درمیان فاصلہ بھی کئی ہزار سالوں کا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں زیر عرش الہی سے حاملین عرش تک پہنچا، پھر وہاں سے سفر کرتا کرتا سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس مقام تک پہنچایا کہ عرش بھی اب نیچے ہے، مستوی بھی نیچے ہے، سدرۃ المنتہا سارے آسمان نیچے ہیں. اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، پہلے جبریل ساتھ تھے، پھر رفرف، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر اسرائیل، سارے فرشتے اپنے اپنے وقت پر ڈیوٹیاں دیتے رہے. جب یہ سارے نیچے رہ گئے اب میں تنہا تھا. رب العالمین نے مجھے فرمایا ادنو یا محمد، محبوب میرے قریب آؤ. تو سرکار نے فرمایا میں نے ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے کیا جتنا فاصلہ زمین سے لے کر یہاں تک میں نے طے کیا تھا، اتنا فاصلہ تنہا میں نے ایک قدم میں طے کر لیا. اور اللہ رب العالمین نے صرف ایک دو دفعہ نہیں، 1000 دفعہ مجھے خطاب فرمایا کہ ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، ادنو یا خیر البریہ، کہ محبوب اور قریب آئیں اور قریب آئیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حریم الہی کے اندر مزید قریب ہوتے رہے، اتنے قریب ہوئے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، محبوب قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اتنے قریب ہوئے کہ صرف 2 کوسوں کا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. جب اس مقام قرب میں پہنچے تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرمانے لگا کہ محبوب اب ساری مخلوق فرشتوں سمیت سب نیچے ہیں، محبوب یہ فرشتوں کی طرف نظر فرمائیں، توجہ فرمائیں اور دیکھیں کہ فرشتے کس بات کے اندر بحث مباحثہ کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب چونکہ جلوہ الہی میں مستغرق ہیں، جلوہ یار میں منہمک ہیں، اب توجہ کسی اور طرف دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا. تو سرکار عرض کرنے لگے مالک کریم تو جانے، تیرے کام جانے، تیرے فرشتے جانے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پھر اپنی قدرت کے مطابق اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور جو ہی رب العالمین نے دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العالمین ہاتھوں سے پاک ہے، یہ اس کی شان کے مطابق بے کیفیت اس کا دست قدرت سرکار کے جب دونوں کندھوں کے درمیان آیا تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینوں میں محسوس کی. پھر فرمایا مجھے کہ محبوب اب توجہ فرمائیں کہ فرشتے کس بات کے اندر مباحثہ کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو عرض کیا یا اللہ یہ 4 چیزوں کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں. یہ بحث کر رہے ہیں اس بارے میں کہ کفارات کیا ہیں، دوسرے نمبر پر منجیات کیا ہیں، تیسرے نمبر پر درجات کیسے حاصل ہوتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر مہلکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں. اور روایات میں ہے کہ فرشتے 4000 سال سے ان باتوں کے اندر مباحثہ کر رہے تھے. جب سرکار نے فرمایا کہ محبوب یا اللہ یہ ان چیزوں کے اندر بحث مباحثہ کر رہے ہیں تو مالک کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں اگر تمہیں اپنے بحث مباحثہ کا کوئی نتیجہ نہیں ملتا تو میرے محبوب سے پوچھ لو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کیا. پھر فرشتوں نے حضور سے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ چیزیں ایسے ایسے ہوتی ہیں. سرکار نے ان چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام قرب میں رب العالمین کے حضور پہنچے کہ رب العالمین اس مقام پر سرکار کو اتنا نوازا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب رب العالمین نے دست قدرت میرے شانوں کے درمیان میں رکھا فتجلی لی کل شیء، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں تھی جو مجھ پر مخفی رہ گئی ہو. اور یہی معراج کا مقصد بھی تھا، لنوریہ من آیاتنا، ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے تو یہ سیر کروا رہے تھے. تو ساری قدرت کے مشاہدات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کروائے گئے. مالک کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے.
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔